السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 25ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں. اوکے کلاس، کتاب سلام آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ اور باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ یاد کروایا تھا، اور یاد کرنے کے لیے آپ کو ہوم ورک دیا تھا. تو پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ دے رہی ہوں. آپ ٹیسٹ کاپی نکالیے اور اس میں بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ یا بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ میں سے کسی ایک کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے. صحیح ہے؟ تو پہلے میں آپ کو ٹیسٹ دے رہی ہوں. صحیح ہے؟ پہلا کیا ہے؟ پیاری دعا بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ لکھیے. صحیح ہے؟ پہلا لفظ ہے پنہا، دوسرا جنوں، اور تیسرا جنیوں. صحیح ہے؟ پنہا، جنوں اور جنیوں، ان کی مدد سے آپ بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ پورا کریں گے. پھر دوسری دعا ہے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ لکھیں. ان الفاظ کی مدد سے لکھیں گے. یہ پہلا ہے تعریفیں، تعریفیں. نمبر 2 تکلیف. نمبر 3 آرام. صحیح ہے؟ ان الفاظوں کی مدد سے ان کے دعا کا ترجمہ مکمل کریں گے آپ. صحیح ہے؟ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ لکھیے. اس کے الفاظ ہیں پہلا تعریفیں، دوسرا تکلیف، تیسرا آرام. آپ نے جو ہے یہ ہیڈنگ ڈالنی ہے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ، اور پھر ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے ترجمہ ان الفاظ کی مدد سے پورا کرنا ہے. صحیح ہے بیٹا؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے آپ سوال لکھیں گے، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ لکھیے، پھر ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے ڈالیں گے، اور پھر جو ہے ترجمہ مکمل کریں گے. پنہا، جنوں اور جنیوں. پہلے کا اس سے کریں گے، پھر دوسرے کی ہیڈنگ ترجمے کی ڈالیں گے سوال لکھ کر، اور تعریفیں، تکلیف، آرام. اس سے آپ یہ جملے مکمل کریں گے. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے کس طریقے سے یہ ٹیسٹ کرنا ہے؟ آپ نے پہلے سوال لکھنا ہے، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا کا ترجمہ لکھیں، پھر ایک لائن چھوڑ کے ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور اس کی مدد سے پنہا، جنوں اور جنیوں ان کی مدد سے ترجمہ مکمل کریں گے. پھر ایک لائن چھوڑ کے نمبر 2 ڈالیں گے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کا ترجمہ لکھیے، سوال لکھیں گے، ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور تعریفیں، تکلیف اور آرام ان تینوں لفظوں کی مدد سے آپ ترجمہ جو ہے مکمل کریں گے. صحیح ہے بیٹا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا اسکرین شاٹ آپ کو مل جائے گا. لیکچر کے بعد آپ یہ کام کریں گے. لیکچر سن لیں، اس کے بعد پھر یہ والا کام جو ہے آپ نے مکمل کرنا ہے. صحیح ہے؟ اب میں بورڈ رب کر رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ سال جو ہیں دو قسم کے سال ہوتے ہیں. ایک شمسی سال ہوتا ہے اور ایک قمری سال ہوتا ہے. شمسی سال میں جو ہے مہینے جنوری فروری سے شروع ہو کے دسمبر تک مہینے آتے ہیں. 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر.
وہ شمسی سال ہوتا ہے جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینوں کا شمسی کیلنڈر ہوتا ہے. صحیح ہے. دوسرا ہوتا ہے قمری کیلنڈر. اس میں اسلامی مہینے ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. صحیح ہے. یہ اسلامی مہینے ہوتے ہیں. اسلامی کیلنڈر کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ کب سے ہوتا ہے؟ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کیونکہ مکے والوں نے ہمارے پیارے نبی کی زندگی بہت عذاب بنا دی تھی. ان کو بہت تنگ کرتے تھے، ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان پہ پتھر مارتے تھے. شرارتی بچے ان کے اوپر جو ہے گرم پانی پھینکتے تھے، پتھر پھینکتے تھے. تو ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں. تو وہاں پہ جب جس سال آپ نے ہجرت کی اس سال سے ہجری کیلنڈر کا یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا. اور اسلامی مہینے جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ہم 12 مہینوں پر مشتمل ہے اسلامی سال ہجری کا، جو میں آپ کو آج دکھواؤں گی. صحیح ہے. اور اسلامی کا ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم ہے جو اس وقت چل رہا ہے. ابھی نیا سال شروع ہوا ہے 1441 ہجری کا یہ سال ہے، یہ جو محرم کے مہینے سے شروع ہوا ہے. اس کے میں آپ کو 12 مہینوں کے نام لکھوا رہی ہوں. صحیح ہے. یہ 12 مہینے کیا نام ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیسے لکھیں گے. صحیح ہے. اب آپ نے کلاس پر کاپی نکالنی ہے اور اس میں یہ کام کرنا ہے. 12 مہینوں کے نام. ہجری سال کے 12 مہینوں کے نام لکھیے. صحیح ہے. یہ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور یہ سوال ہے. صحیح ہے. یہ آپ کی سرگرمی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جو ہے آپ کے پاس کیونکہ پورا کاپی کا پیج ہے تو آپ کے 8 تو ایک پیج پہ آ جائیں گے، 9، 10، 11، 12 4 دوسرے پیج پر آئیں گے. صحیح ہے. تو آپ پہلے نمبر ڈال دیں گے. ایک لائن چھوڑ کے 2، 3، 4، 5. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 6، 7، 8، 9، 10. پھر 11 اور 12. تو یہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے. اور اسلامی سال کا جو ہے پہلا مہینہ ہے محرم. تو ہم محرم کا نام لکھیں گے. میم اے مو ہے رے ہر مہر ہے رے ہر مہر رے میم رم محرم. تو یہ پہلا مہینہ ہے محرم. دوسرا ہے سفر، سواد زبرسا تیرے پر سفر. تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول. صحیح ہے. پھر چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی. ثانی کہتے ہیں دوسرے کو. اول کا مطلب ہے پہلا اور ثانی کا مطلب ہے عربی میں دوسرا. ربیع الثانی. پھر 5واں مہینہ ہے جمادی الاول. صحیح ہے. پھر چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی. صحیح ہے. 6 مہینے ہو گئے. پھر کیا ہے؟ رجب. رے زبر را جیم بے جب رجب. پھر رجب. پھر ہے شعبان. پھر ہے رمضان جس میں ہم روزے رکھتے ہیں اور سحری اور افطاری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان کے بعد ہے شوال کا مہینہ. اس میں ہم پہلی شوال کو عید بناتے ہیں. شوال کے بعد کیا ہے؟ ذوالقعدہ.
زے یہ قاف عین دال ذقات. پھر 12واں مہینہ کیا ہے؟ ذی الحج، ہے اور ذی الحج. یہ ہیں 12 مہینوں کے نام جو آپ لائن سے اپنی کاپی میں لکھیں گے. سرگرمی کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ہجری سال کے 12 مہینوں کے نام لکھیے اور آپ یہ نام لکھیں گے. پہلا مہینہ ہے محرم، محرم سے ہجری سال یعنی ہجری سال اسلامی سال شروع ہوتا ہے. دوسرا ہے صفر، تیسرا ربیع الاول. اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول کو. تو یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے. صحیح. پھر ہے ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب کا مہینہ آتا ہے، پھر شعبان. رجب کے مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے کے جتنے ہم قریب ہو سکتے ہیں اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ثواب دیتا ہے. پھر دوسرا مہینہ ہے 8واں مہینہ ہے شعبان. شعبان کا مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے شعبان. پھر 9واں مہینہ ہے رمضان، جو بندوں کا مہینہ ہے. اس میں لوگ جتنے نمازیں جتنے روزے رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا. پھر 10واں مہینہ ہے شوال، اس میں ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر، میٹھی عید مناتے ہیں. پھر 11واں مہینہ ہے ذقات اور پھر 12واں مہینہ ہے ذی الحج جس میں ہم بقرعید مناتے ہیں. صحیح ہے بیٹا؟ یہ 12 مہینوں کے نام آپ کو سمجھ میں آئے جو میں نے آپ کو ابھی لکھوائے ہیں. 12 مہینے سال کے: پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذقات، ذی الحج. یہ 12 مہینے اسلامی مہینے کہلاتے ہیں. ان کے یہ مہینے جو ہیں ان کی تاریخیں 29 ہوتی ہیں یا 30 ہوتی ہیں. صحیح ہے؟ 29 اور 30 کا یہ چاند کے اس سے ہوتے ہیں. یہ مہینے جب چاند نکلتا ہے، ہلال نکلتا ہے تو وہ بہت باریک ہوتا ہے. جو بہت زیادہ باریک ہوتا ہے وہ 29 تاریخ کا چاند ہوتا ہے اور جو اس سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے وہ 30 تاریخ کا چاند ہوتا ہے. اور یہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے قمری، جسے ہم ہجری مہینے کہتے ہیں، اسلامی مہینہ کہتے ہیں. اور یہ چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک چاند روزانہ بڑھتا رہتا ہے اور 14 تاریخ کو پورا چاند جو ہے وہ بن جاتا ہے گول اور پورا فل مون ہوتا ہے وہ. اور اس کے بعد سے پھر چاند پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور 15 سے لے کر 29 تاریخ تک جو ہے 28 تاریخ تک وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیا چاند نکلتا ہے جو اگلے مہینے کا چاند ہوتا ہے. اس طرح اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے. جیسے محرم چل رہا ہے، محرم جو ہے یہ 21 اگست سے شروع ہوا تھا اور اب محرم چل رہا ہے. اب محرم کی 28 تاریخ جب آئے گی تو چاند جو ہے بالکل آسمان سے غائب ہو جائے گا اور پھر صفر کا چاند نکلے گا پہلی تاریخ کو اور پھر اس طرح صفر کا مہینہ شروع ہوگا. پھر صفر کا مہینہ پورا چلے گا. جب 28 تاریخ کو چاند ختم ہو جائے گا 29 یا 30 کو نیا چاند نکلے گا تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. اس طرح چاند کے نکلنے سے اور اس کے غائب ہو جانے کے بعد نیا چاند نکلنے سے جو ہے نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم قمری مہینے کہتے ہیں، اسلامی مہینے کہتے ہیں. اور ہجری سال جو ہے اسلامی قمری مہینوں کے نام سے پورا مشتمل ہے ہجری سال. اور یہ ہمارے پیارے نبی کی ہجرت کے سال سے یہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ ایجاد ہوا. اور آپ نے جب سے ہجرت کی تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سال کو کس طرح وہ کریں، گنیں. تو صحابیوں کی اور صحابہ کرام کی رائے سے یہ بات جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ جب ہمارے پیارے نبی نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف تو اس سال سے ہم ہجری سال کا آغاز کرتے ہیں اور پھر یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا. اور اس طرح آج جو ہے 1441 سے ہجری کا سال جو ہے محرم سے شروع ہوا ہے اور یہ سال پورا چلے گا. ذی الحج کے مہینے پر یہ سال ختم ہوگا. صحیح ہے بیٹا؟ سب کی بات سمجھ میں آئی کس طرح ہجری کیلنڈر جو ہے وہ ایجاد ہوا. اسلامی کیلنڈر ہمارے پیارے نبی کی ہجرت کے سال سے اس کیلنڈر کا آغاز ہوا اور آج 1442 سال جو ہیں
وہ اس ہجری کیلنڈر کو شروع کیے ہوئے گزر گئے ہیں، اور آپ کو اس کے مہینے کے نام جو ہے وہ میں نے آپ کو آج سکھائے۔ یہ سال جو ہے 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ جس طرح شمسی سال جو ہے جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس طرح اسلامی سال، ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ شمسی سال جو ہے دسمبر پر ختم ہوتا ہے، اور اسلامی سال جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں پر ختم ہوتا ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا مہینوں کے ہجری سال کے 12 مہینوں کے ناموں کا، اور آپ کو اب یہ مہینے جو ہیں وہ جو ہے یاد بھی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ہم اسلامی مہینوں کے نام بھی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ تواتر سے لیے جاتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے، رمضان آتا ہے تو ہم رمضان کا جو ہے وہ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر عید کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم بقرعید کا ذی الحجہ کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو آپ کو یہ مہینے یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ کا یہ آج کا اسلامیت کا لیکچر نمبر 25 میں یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ خدا حافظ کلاس۔